يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخر ضرور کرتے. سورہ یاسین کی یہ آیت اس غیر متبدل حقیقت کا بیان کر رہی ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو اصلاح خلق کے لیے مامور کیا تو زمینی لوگوں نے ہمیشہ اس پر گندے اور جھوٹے بہتان لگا کر نہ صرف اس کی تحقیر کی بلکہ اسے تمسخر کا نشانہ بھی بنایا. منکرین انبیاء کی یہ سنت اس دور کے احمدی مخالف علماء کا بھی مرغوب ترین مشغلہ ہے. چنانچہ ایسے ہی ایک سراسر جھوٹے بہتان کا ذکر کرتے ہوئے طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں، مرزا غلام احمد صاحب اس ای پرومر دکان سے شراب ٹونک وائن منگا کے پیا کرتے تھے. یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کیا کوئی شخص اس بے باکی اور بے شرمی سے جھوٹ بلکہ سفید جھوٹ کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے. ٹونک وائن شراب نہیں بلکہ ایک پیٹنٹ میڈیسن یعنی رجسٹرڈ دوا ہوا کرتی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حکمت بھی فرمایا کرتے تھے اور نہ صرف بعض مریضوں کو دیکھتے بلکہ پاس سے مفت ادویہ بھی دیا کرتے تھے. اس بات کا ثبوت کہ ٹونک وائن ایک پیٹنٹ میڈیسن یعنی رجسٹرڈ شدہ دوا ہوا کرتی تھی نہ کہ شراب، خود ٹونک وائن بنانے والی کمپنی کی آفیشیل ویب سائٹ پر موجود ہے، جیسا کہ ناظرین اپنی اسکرین پر اس وقت ملاحظہ بھی کر رہے ہیں. ٹونک وائن بنانے والی کمپنی خود اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر ٹونک وائن کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھتی ہے کہ 1927 تک یہ ایک پیٹنٹ میڈیسن یعنی رجسٹرڈ دوا تھی، اور یہ کہ 1927 میں اس کے اجزائے ترکیبی یعنی ریسیپی میں تبدیلی کی گئی اور اسے پیٹنٹ میڈیسن سے میڈیکیٹڈ وائن میں تبدیل کیا گیا. پس ثابت ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے تقریباً 19 سال بعد تک یعنی 1927 تک ٹونک وائن ایک پیٹنٹ میڈیسن تھی نہ کہ شراب. پھر طاہر القادری صاحب ایک اور سری جھوٹ کا ارتکاب کرتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ ای پلومر شراب کی دکان تھی. چنانچہ وہ کہتے ہیں، لاہور کی ایک دکان ہے ای پلومر جو ہائی کورٹ کے سامنے مال روڈ پر آج بھی ہے. آج کل میں پورے ریفرنس توڑ پہنچا دوں، آج کل اس دکان کے مالک حافظ امین الدین صاحب ہیں. پہلے زمانے میں یہ شراب کی دکان تھی. ناظرین یہ جان کر حیران ہوں گے کہ حاجی امیر الدین صاحب کی ایتھیکل لیبارٹریز کی آفیشیل ویب سائٹ آج بھی اس سچ پر قائم ہے کہ مال روڈ پر واقع ان کی سبسیڈری ای پلومر اینڈ کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے وقت سے کیمسٹ یا فارماسسٹ کی دکان ہی رہی ہے. اللہ تعالی حاجی صاحب اور ان کی اولاد کو اس سچ کا اجر عظیم عطا فرمائے، جبکہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، خصوصاً ان جھوٹوں پر جو بڑی بے باکی سے اللہ تعالیٰ کے پیاروں پر بہتان باندھتے ہوئے ذرا نہیں شرماتے، اور جو ان بہتانوں کو باندھتے ہوئے جھوٹ در جھوٹ پر اس شغف سے منہ مارتے ہیں کہ جیسے ایک گدھ کسی مردار پر منہ مارتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ ای پلومر اینڈ کمپنی آج تک دہلی میں بھی موجود ہے، اور یہ بھی آج تک فارمیسی یعنی ادویہ سے ہی منسلک ہے. اس بات کے ثبوت کے لیے اپنے براؤزر پر yellowpages.sulekha.com ٹائپ کر کے انٹر کیجئے. شہر میں دہلی سلیکٹ کریں اور کی ورڈ میں ای پلومر لکھیں.
نیچے ای پلومر اینڈ کمپنی دہلی لکھا ہوا نمودار ہوگا، اسے سلیکٹ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہیلتھ سروسز، میڈیسن اینڈ فارمیسیز کے ماتحت ای پلومر کا پتہ اور فون نمبر آ جائے گا۔ پس ثابت ہوا کہ ای پلومر اینڈ کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے وقت سے کیمسٹ ہی کی دکان تھی، اور یہ کہ ٹونک وائن 1927 تک ایک پیٹنٹ میڈیسن تھی۔ ناظرین، ان علماء کہلانے والوں کے جھوٹ، دغا اور فریب کا یہ عالم دیکھ کر کیا دل اس یقین سے نہیں بھر جاتا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لفظاً لفظاً سچی ثابت ہو چکی ہے، اور آج کے یہ علماء وہی علماء ہیں جن کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل ہی ان الفاظ میں خبر دے دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ ایک ایسا بدنصیب زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام محض نام کا رہ جائے گا اور قرآن صرف لکھنے کے لیے ہوگا۔ کیا ایسے وقت میں مسجدیں خالی ہو جائیں گی؟ اگلی بات سنیے، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ مسجدیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں فرمایا بھری ہوئی ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں۔ کیوں ہدایت سے خالی ہوں گی؟ اب جو مولوی کے متعلق میں بات کرتا ہوں آپ کو بہت غصہ آتا ہے، مگر رسول اللہ علیہ وسلم پہ غصہ کر کے دکھا دیں مجھے۔ فرماتے ہیں علماؤہم شر من تحت عظیم السماء۔ اس زمانے کے مولوی جس میں مسجدیں آباد بھی ہوں گی تو ہدایت سے خالی ہوں گی، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ منہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود۔ ان میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس لوٹ آیا کریں گے۔ اب بتائیں یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ واقعی فتنے تو واقعی مسجدوں میں سے نکلے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات پیشگوئی پوری ہوئی ہے کہ نہیں یہ بتائیں؟ جی ہوئی۔ تو پھر